الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أبي نجيب عرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذی. حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وعظنا رسول اللہ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ و نصیحت کی. موعظتاً، ایسی نصیحت، ایسا وعظ، ایسا خطبہ دیا وجلت منها القلوب، ہمارے دل جو ہے دہل گئے. وظرفت منها العیون، اور ہماری آنکھیں نم ہو گئیں. فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنها موعظة مودع، گویا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا آخری خطاب ہے، یہ آپ کی آخری نصیحت ہے. فاوصنا، اے اللہ کے نبی ہمیں وصیت کیجیے. قال، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ کا تقوی سب سے پہلے کیا ہے؟ تقوی کی وصیت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی وصیت کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے سوال کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تقوی کی نصیحت کرتے، کیونکہ اگر انسان کو تقوی آ جائے تو کامیاب ہو جاتا ہے. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، اور اسی طرح تمہارے جو بھی حاکم ہیں، خلفاء ہیں، جو بھی تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں، والسمع والطاعة، ان کے بات مانو اور ان کی اطاعت کرو. یہ کس کے تعلق سے ہو رہا ہے؟ یہ مسلمان خلیفہ کے تعلق سے ہے، مسلمان حکمران کے تعلق سے. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اور اگرچہ کہ تمہارے اوپر جو خلیفہ یا جو بادشاہ مسلط کیا گیا ہو وہ جو ہے عبد ہی کیوں نہ ہو، غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو سننا تمہارے اوپر فرض ہے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم دیکھو گے بہت زیادہ امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، بہت زیادہ فتنہ آ جائے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المہدیین، اور ایسے اختلاف کے موقع پر، ایسے فتنے کے موقع پر صرف آپ کے پاس ایک راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ میری سنت کو پکڑو. وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وعضوا علیہا بالنواجذ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ جس طرح تم دانتوں میں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو، اسی طرح میری سنت اور میرے خلفاء کرام کی، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں جو کچھ نئی باتیں آئیں گی ان ساری چیزوں سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی بات بدعت ہے، ہر نئی بات، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گی. یہاں گمراہی سے مراد آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی. یہ حدیث جو ہے ابو داؤد اور ترمذی میں آئی ہے، اور مؤلف نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے حسن صحیح حدیث ہے.
یہ بڑی اچھی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وقتاً وقتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب دیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے۔ انہی صحابہ کے عمل سے، انہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آج الحمدللہ ہماری مسجدوں میں یہ جو درس حدیث اور درس قرآن کا جو عمل رکھا گیا ہے، یہی نصیحتوں کو دیکھ کر جو ہے الحمدللہ آج بھی ہم جو ہے قرآن و حدیث کا بول بالا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو الحمدللہ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے تقوی اختیار کرنا، یعنی نصیحت کرنا، اور والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ مال و دولت کی وصیت سے پہلے اولاد کو دین کی وصیت کرنا چاہیے، تقوی کی وصیت کرنا چاہیے۔ ماں باپ اگر بوڑھے ہو چکے ہیں تو بچوں کو جمع کریں، بچوں کو جمع کر کے سب سے پہلی وصیت کیا کریں؟ سب سے پہلی وصیت یہ کریں کہ آپ اللہ کے راستے کو نہ چھوڑیں، آپ توحید کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تقوی کو اختیار کریں۔ یہ واجبی اور فرضی وصیت ہے۔ اس کے بعد آپ جو کچھ وصیت کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے وصیت کریں، یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کی جو وصیت تھی، جو نصیحت سنتے تھے، اس کی تاثیر کو اپنے دلوں میں اتارتے تھے۔ اگر اپنے دلوں میں صحابہ تاثیر ان کے دلوں میں نہ آتی تو یہ نہ کہتے اے اللہ کے رسول آپ نے جو خطبہ دیا ہے، آپ نے جو نصیحت کی ہے، اس نصیحت سے ہمارے دل جو ہے دہل رہے ہیں، ہماری آنکھیں جو ہے نم ہو رہی ہیں، یہ نہ کہتے۔ نبی کی یہ جو وصیت تھی، نبی کی جو نصیحت تھی، صحابہ کے دلوں میں اتر رہی تھی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو خطبہ دینے والا خطیب ہوتا ہے، جو نصیحت کرنے والا آدمی ہوتا ہے، اس کی نصیحت ایسی ہو سامنے والے کے دل میں اس کی بات اتر جائے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ جو کوئی خلفاء ہیں، جو کوئی جو ہے مسلمانوں پر بادشاہ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات کو ماننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم آپس میں لڑ پڑو، کوئی اختلاف ہو جائے کسی چیز میں، اللہ کی طرف تم رجوع ہو جاؤ، نبی کی طرف رجوع ہو جاؤ، یعنی اللہ کی کلام کی طرف رجوع ہو اور نبی کی سنتوں کی طرف رجوع ہو۔ اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی تمہارے پاس بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، ان کی طرف رجوع ہو، جا کر ان کے سامنے فیصلہ رکھو، وہ آپ کا فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ معصیت کا آپ کو حکم دیتے ہیں، آپ معصیت کو نہیں مانیں گے، اس کے علاوہ جو کچھ اچھے کام کریں گے آپ ان کا ساتھ دینا ہوگا، ان کی اطاعت کرنا ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے جب زمانہ گزرتا جائے گا فتنے ابھریں گے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جیسے ہی ہوئی، فتنے جو ہے نکلنے لگے، فتنے ابھرنے لگے، فتنے اسی وقت سے شروع ہو گئے، آج تک فتنے ہیں۔ انہی فتنوں کا ذکر آیا ہے کہ جب تم دیکھو گے ایسے زمانے آئیں گے، فتنے ابھریں گے، ایسے فتنوں کے زمانے میں واحد حل آپ کے پاس یہ ہوگا، کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی، اللہ کا قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس حدیث سے معلوم کریں تو بسنتی، میری سنت پر قائم ہو جاؤ، وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نبی جانتے تھے کہ میرے جانے کے بعد اس امت میں بدعات و خرافات پیدا ہوں گی، اسی لیے اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نے جس چیز کو بتایا ہے، میں نے جو عمل کیا ہے، میں نے تم کو جو نصیحت کی ہے، ان کے علاوہ جو کچھ نئی باتیں ہیں اسلام میں داخل ہوں گی، یہ سب بیکار ہے، یہ نئی باتیں جو ہے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔
اور یہ گمراہی تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی، یہ گمراہی تمہیں جو ہے جہنم کے راستے سے قریب کر دے گی، اللہ کے راستے سے تمہیں یہ دور کر دے گی۔ میرے بھائیوں، کئی باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات وہی میں نے آپ کے سامنے کہی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے تقوی کی وصیت کرتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، استحباب طلب الوصیت من العالم، ایک آدمی کے لیے یہ مستحب ہے، یہ اچھا عمل ہے کہ وہ عالم سے اور علماء سے جا کر وصیت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کسی عالم کے پاس جائیں، بیٹھ جائیں اور کہیں کہ فلاں نام ہے، ان کا نام لے کر کہیں کہ مجھے کچھ نصیحت کر دو، مجھے کچھ احکامات بتا دو، مجھے کچھ عقائد کے بارے میں بتا دو، آخرت کے بارے میں بتا دو، یہ مستحب عمل ہے۔ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ السُّؤَالِ الْمَذْمُومِ، ایسا سوال نہ کرو علماء سے جو سوال مذموم ہے، حرام سوال ہے، بیکار سوالات، جس طرح بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ سے کرتے، ایسے سوالات نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ السُّؤَالُ عَنِ الْعِلْمِ، علم کے تعلق سے آپ سوالات کریں۔ اور اسی طرح اور الوصیۃ بتقوی اللہ، الوصیۃ بالسمع والطاعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے اور اطاعت کرنے کی بھی وصیت فرمائی ہے۔ اسی طرح اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم عما سیکون من الاختلاف، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آنے والے فتنوں کے تعلق سے جانتے تھے۔ یہ کوئی غیب کا علم نہیں تھا، یہ اللہ کے طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح الواجب عند الاختلاف الاعتصام بسنت الرسول، جب اختلاف ہو جائے نبی کی سنت کی طرف آنا، اور اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، یہ واجبی عمل ہے۔ آپ کے درمیان اختلاف ہو جائے، فوراً علم کی طرف، فوراً قرآن کی طرف، فوراً سنت کی طرف، فوراً جو ہے خلفائے راشدین کے اعمال اور اقوال کی طرف رجوع ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اور اسی طرح تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، اس طرح مختلف جو ہے الرد على من يقسم البدع الى حسنه وسيئه، ان المرجع في مسائل الدين كلها الى ما جاء بالرسول، اور مسائل دین میں کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا